السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے اس شارٹ پروگرام کے اندر اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، اس کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ہم اس کی اہمیت نہ جاننے کی وجہ سے ہم سے کتنی بڑی چوک ہو رہی ہے اور ہم کتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو رہے ہیں۔ اذان جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بلند کی جاتی ہے، اذان کے جو کلمات ہیں آپ اس پر غور کریں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر جب مؤذن کہتا ہے الحمدللہ، یہ اللہ کی شان اور اس کی عظمت، اس کی کبریائی، ان تمام چیزوں کا سمجھیے ایک مؤذن اعلان کرتا ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کے اندر تمام چیزوں میں سب چیز سے بڑا اگر ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ عظمت کے قابل اور عظمت کے حامل اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ تو توحید، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور توحید ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام اور یہ میسیج آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر ہر وقت، ہر سیکنڈ اللہ اکبر کی یہ صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ جو ہم اذان کے کلمات سنتے ہیں تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم یہ دی کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی ساتھ میں اذان کے کلمات کو ہم دہرائیں، ان کلمات کو ہم ویسے ہی کہیں سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کلمات کے، یہاں پر ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر اذان کے کلمات مؤذن کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنی مصروفیت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی موبائل میں لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی بات چیت میں لگا ہوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کی حالت اور کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ اگر انسان ٹی وی دیکھ رہا ہے تو بس ساؤنڈ بند کرتا ہے لیکن اس کو آف کرنا بھی ناگوار گزرتا ہے اس کے اوپر۔ تو لہذا اذان کے کلمات کو سننا، اس کلمات کو دہرانا اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ اکبر، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اذان کے کلمات ویسے ہی دہرائے جائیں جیسے کہ مؤذن کہتا ہے سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور اذان ختم ہوتی ہے تو ختم ہونے کے بعد جب انسان کہتا ہے اذان کے بعد کی دعا جو الحمدللہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، وہ دعا کیا ہے؟ یاد دہانی کے لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ جو دعا ہے، یہ دعا صحیح بخاری کی دعا ہے جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اذان کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے حلت لہ الشفاء یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، اس آدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کل قیامت کے دن واجب ہو گئے۔ کتنا وقت لگا ذرا آپ سوچیں، کتنا ٹائم لگا ذرا سوچیں آپ، بالکل معمولی وقت میں ایک چھوٹا سا عمل لیکن اجر و ثواب کتنا بڑا، اجر و ثواب کتنا بڑا۔ تو لہذا میرے بھائیو، ہم اذان کے کلمات کو سنیں سنجیدگیت کے ساتھ اور اذان کے کلمات کا ہم جواب دیں اور اذان ختم ہونے کے بعد اس دعا کو ہم پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ دوسری بات، بہت سارے لوگ اذان سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جس وقت اور جب پڑھنے کا حکم دیا گیا اسی وقت ہم پڑھیں۔
آپ ہر وقت اللہ کے رسول پہ درود پڑھیں، لیکن اذان دینے سے پہلے، اذان سے پہلے درود پڑھنا یہ کوئی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت نہیں۔ آپ پڑھیں، ہر وقت اللہ کے رسول پہ درود پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ اسی طرح سے یہ جو دعا ہے اذان کے بعد کی دعا، اس میں بہت سارے لوگ اضافہ کرتے ہیں، کیا؟ لاسٹ میں اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یعنی جو دعا ہے اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے، یعنی صحیح دعا کے اندر یہ الفاظ شامل نہیں ہیں، لوگوں نے اس کو ایڈ کیا ہے، تو لہذا اس کو بھی آپ چھوڑیں، آپ اسی پہ عمل کریں جتنا کہ حکم دیا گیا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ اذان جب ہوتی، مؤذن دیتا ہے تو جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ جب مؤذن پڑھتا ہے، پہنچتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، انگلی چومتے ہیں۔ یہ بھی غلط چیز ہے، یہ بھی ثابت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یا اسی طرح سے اقامت کے وقت جب مؤذن اس کلمات پر پہنچتا ہے اشہدو پہ، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو یا لوگوں کو یہ کلمات نہیں کہنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ کہا گیا کہ وہی کلمات کہو جو کہ مؤذن کہے۔ تو میرے بھائیو، یہ کچھ کوتاہی تھی یا یہ کچھ ایسا عمل تھا جو لوگ اپنی طرف سے کرتے تھے، تو لہذا ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اذان کے بعد کے کلمات، جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کا اہتمام کرنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی جو خوشخبری دی گئی ہے، اللہ ہم کو اس کا مستحق بنا، اور اذان کے کلمات کا ہمیں احترام کرتے ہوئے صحیح معنوں میں اس کو صحیح طریقے سے جواب دینے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔